الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن اسامۃ بن زید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صنع الیہ معروف فقال لفاعلہ جزاک اللہ خیرا فقد ابلغ فی الثناء. رواہ الترمذی وصححہ الالبانی. اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو جو شاندار دین اور شریعت دی ہے وہ بہت ساری خوبیوں سے مالا مال ہے. انہی خوبیوں میں سے ایک چیز یہ ہے، یہ تعلیم اور یہ ادب جو اسلام نے ہم کو سکھایا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کا کام کرے، کسی طرح کا ہمارا کوئی ساتھ دے، ہمارا کوئی کام کر دے، ہمارے کسی کام آ جائے، یا ہمیں کوئی چیز اس نے دی ہے، ہمارا کسی طرح سے بھلا کیا ہے، تو ہم اس کو اس کے اس احسان کو یوں ہی جانے نہ دیں، بلکہ اس کا ہم بدلہ کریں. یعنی اگر کسی نے ہم کو ہدیہ دیا ہے، تحفہ دیا ہے، تو ہم اس کو بھی کچھ دینے کی کوشش کریں، یا اگر ہم نہیں دیتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں تو کم سے کم اپنی دعاؤں کے اندر اسے ہم یاد کریں اور اس کا ہم شکر گزار بنیں. یہ دین نے ہمیں ادب سکھایا ہے اور اس کے اندر بہت بڑا فائدہ مسلمانوں کا ہے. اسلامی معاشرے کے اندر ہم سب رہتے ہیں اور ہم سب لوگ اس کے حالات سے جانتے ہیں، اس کے واقف ہیں کہ کس طرح سے آپس کی جو عداوتیں اور دشمنیاں ہوتی ہیں، یہ حسد ہوتی ہے، یہ چیزیں کتنی دوریاں پیدا کر رہی ہیں. جو چیزیں ہمیں ایک دوسرے سے قریب لاتی ہیں، ہمارے دلوں کے اندر دوسروں کی محبتیں پیدا کرتی ہیں، یا دوسروں کے دلوں میں ہماری محبتیں پیدا کرتی ہیں، تو یہ وہی چیزیں ہیں، یہ وہی آداب ہیں جس سے ہمیں یہ فائدہ پہنچتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کے راوی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صنع الی معروف فقال لفاعلہ جزاک اللہ خیرا فقد ابلغ فی الثناء. یعنی جس کے ساتھ کوئی بھلائی کی جائے، یعنی ہمارے ساتھ کسی کے ساتھ کسی نے کوئی بھلا کام کیا ہے، کوئی نیکی کا کام کیا ہے، ہمارا کوئی کام بجا لایا ہے یا ہم کو کچھ دیا، فقال لفاعلہ، تو کرنے والے کو اس نے کہا جزاک اللہ خیرا فقط ابلغ فی الثناء، اس نے کہا کہ اللہ تم کو بہتر بدلہ دے. یعنی اس احسان کے بدلے میں، اس کام کے بدلے میں اس نے یہ دعا دے دی کہ جزاک اللہ خیرا، اللہ تم کو اس کا بہتر بدلہ دے، فقط ابلغ فی الثناء. تو ایسے شخص نے بہترین طریقے سے شکریہ ادا کر دیا. یعنی انسان ایک مسلمان ہے تو وہ کسی کے احسان کو یوں ہی جانے نہیں دے گا، تو بدلے میں اگر انسان نے دعا دے دی تو یہ شکر گزاری کی بہترین صورت ہے. زبانی انسان شکری بجا لائے اور احسان کرنے والوں کو لگے کہ ہاں یہ ہمارے احسان سے، ہمارے اس کام سے یہ خوش ہوا ہے، اس کی یہ قدر جانتا ہے اور اس نے ہمارا شکر ادا کیا اور ہم کو اس طرح سے یہ دعائیں دی. ہوتا کیا ہے معاشرے کے اندر کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ کوئی بھلا کرو تو وہ بھلائی کے جواب دینا نہیں جانتے ہیں، بلکہ لگتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. ایسا اسلامی معاشرے میں نہیں ہو سکتا ہے. مسلم افراد کی جانب سے مسلم معاشرے کے اندر اس طرح کی توقع نہیں رکھی جاتی ہے، بلکہ امید رکھی جاتی ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی بھلا ہو تو وہ بھلائی کا بدلہ وہ کرے، دعا کی صورت میں، احسان کی صورت میں، اور اس کی تعریف اور شکر بجا آوری کی صورت میں. اور اسی طرح اگر وہ ہدیہ کی شکل میں کوئی چیز ہے تو اس کا بھی وہ بدلہ اگر کر سکتا ہے تو کرے. ایک دوسری حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَمَنْ أَتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ. تمہارے ساتھ کوئی کچھ معروف کرے، کوئی بھلائی کا کام کرے یا تم کو کوئی چیز کچھ دے، فَكَافِئُوهُ، تو تم اس کا بدلہ کرو. یعنی اس لیے اسلامی معاشرے میں یہ قطعاً اس کی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی کچھ کرے تو احسان کے بدلے میں برا انسان کرے، اس کی قطعاً گنجائش نہیں. احسان کے بدلے میں احسان ہونا چاہیے، یہی اسلام نے ہم کو سکھایا ہے. کوئی ہمارا بھلا کرے تو ہم اس کا بھلا کریں، بھلائی کی کوئی صورت نظر نہ آئے، نہ کر سکے تو اس کو دعا ہی دے کر اس کا ہم بھلا کر دیں، اس کا شکر بجا لائیں، زبانی طریقے سے بھی کریں اور کچھ کر سکتے ہیں تو ایسے بھی کریں. تو یہ چیز ہوتی فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ. آپ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ وہ چیز نہ پاؤ جس سے اس کا بدلہ کر سکو تو فَادْعُوا لَهُ، تو اس کے لیے تم لوگ دعا کرو. یعنی مسلمانوں کو یہ تاکید کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا کہ اگر کچھ ہے دینے کے لائن بدلہ اگر کر سکو تو بدلہ کرو، نہیں ہے تو اس کے لیے دعا کرو. اب آج کے پس منظر میں اگر دیکھیں اسلامی معاشرے کے اندر جو لین دین ہوتا ہے ہدیہ کے تعلق سے،
وہ عموماً وہ شادی بیاہ کے تعلق سے یا کسی مناسبت کے تعلق سے اس کی کرنی کی شکل ہوتی ہے کہ فلاں نے اس موقع پر یہ کرنی کی ہے، یعنی وہ ہدیہ ایک طرح کا ہوتا ہے جس کا نام معاشرے کے اندر ہم لوگوں کے یہاں اس کو کرنی کہتے ہیں کہ ہم نے کرنی کی۔ بسا اوقات انسان کے لیے یہ چیز بھاری پڑتی ہے، یعنی دینا بھی بھاری پڑتا ہے اور پھر موقع پر اس کو ادا کرنا یعنی اس کا بدلہ کرنا یہ بھی دشوار گزار کام ہوتا ہے۔ یہ چیزیں معاشرے نے اپنی جانب سے نکال رکھی ہیں جو دشواری کی چیزیں ہیں۔ معاشرے کو ان چیزوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنا چاہیے اور اس کو ہلکا کرنا چاہیے۔ بس بہت سارے لوگ معاشرے کے اندر ہوتے ہیں جو دکھاوے کے طور پر شادی بیاہ کے موقع پر یا کسی اور تقریب کے موقع پر وہ بڑھ چڑھ کر کیا کرتے ہیں، یعنی کرنی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اور یہ چیزیں وہ تو کرتے ہیں دکھاوے کے لیے جو معاشرے کے لیے چیزیں بوجھ بن جاتی ہیں۔ دھیرے دھیرے وہ چیزیں زحمت کا سبب بنتی چلی جاتی ہیں اور لوگوں پر بہت بار گزرنے لگتا ہے، اور جب ادائیگی کا موقع آتا ہے یعنی اس کا بدلہ کرنے کا موقع آتا ہے تب انسان بغلے جھانکتا ہے کہ کیسے ہم کیا کریں۔ اللہ رب العالمین نے معاشرے میں سب کو ایک جیسا نہیں بنایا ہے، کسی کو اللہ رب العالمین نے بہت نوازا ہے تو وہ دکھاوے کے طور پر اگر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ہاں دکھاوا منظور نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین کے وہ ایک طرح کا گناہ ہے جس پر انسان کی پکڑ و گرفت ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر کسی نے کسی احسان کی صورت میں کچھ کیا ہے، ایک احسان کی صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ کسی کو ضرورت آ گئی، پیسے کی مدد کی، کسی سے اس نے ادھار لے لیا، کسی نے اس کو ادھار دے دیا، یعنی قرض کی صورت کی ہو گئی، تو ایسی صورت میں مسلمان کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ اس قرض کی ادائیگی بہتر طریقے سے وہ کرے، یعنی جب اس کا موقع آئے تو اس کو ادا کرے اور شکر گزار بھی ہو، اس کا شکر بھی بجا لائے اور اس کے حق میں دعا بھی دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام تفصیلات کی حدیثوں کے اندر ملتی ہیں۔ تو آپ نے اس حدیث کے اندر فرمایا اگر وہ چیز نہ پاؤ جو تم بدلہ کر سکو فدعو، یعنی معاشرے کے اندر اگر انسان کرتا ہے بدلے کے طور پر، یعنی انسان نے کچھ کیا، کسی کو کوئی ہدیہ دیا اور وہ امید اور یقین رکھتا ہے کہ چیز بدلے میں ہمارے پاس آ جائے گی لوٹ کر، یا اس سے زیادہ آ جائے گا یا اس سے بہتر آ جائے گا، تو یہ چیزیں اسلام کے اندر نہیں ہے، یہ اس لیے مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا یعنی کہ ماں تو کافی، اگر تم بدلہ نہ کر سکو فدعو لہو، تو اس کے لیے یعنی جس نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے، تم کو کچھ ہدیہ دیا ہے تو اس کے لیے دعا کرو، حتی تعلموا ان قد کافیتموہ، یعنی یہاں تک یعنی اس کے لیے دعا کرو، اتنی دعا کرو کہ تم کو لگے، تم جان جاؤ، تمہیں علم ہو۔ ایک دوسری حدیث کے اندر یہاں لفظ آتا ہے حتی ترو یا ترو، یعنی دونوں کا مطلب لگے، یعنی یا تم کو یقین ہو جائے، تم جان جاؤ، یعنی کہ تمہیں لگے، تمہیں کو ایسا لگے کہ تم نے اس کا بدلہ کر دیا، یعنی دعا دے کر تم نے اس کا بدلہ کر دیا، تم کو اگر یہ احساس ہو جائے تو یہی کرو۔ دیکھتے ہیں ہم سورہ قصص کے اندر اللہ رب العالمین نے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے، وہاں جو ان کی حضرت شعیب علیہ السلام کی دونوں بیٹیاں تھیں جن کے لیے انہوں نے پانی نکال دیا تھا، تو وہ جب لوٹ کے آئی تو انہوں نے کیا کہا؟ سورہ قصص میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان ابی یدعوک لیجزیک ما اجر ما سقیت لنا، میرے ابو تم کو بلا رہے ہیں تاکہ تم کو اس کا بدلہ دے دے جو تم نے ہمارا پانی کھینچ دیا ہے کنویں سے، یعنی پانی کنویں سے کھینچ دیا، یہ احسان کی صورت تھی۔ اور معاشرے کے اندر بہت ساری ایسی احسان کی صورتیں ہوتی ہیں جو ان نوٹس چلی جاتی ہیں، یعنی کوئی اس کا خیال نہیں کرتا، دیکھتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں کہ ایک احسان کی صورت ہے۔ کسی نہ کوئی کام کرتے راستے میں آپ کھڑے ہوئے ہیں، ایک رکشے والا ہے وہ ڈھار سے کھینچ نہیں پا رہا ہے، آپ نے اس کی مدد کری، مسلمان ہیں تو آپ کو اس کی مدد کرنی ہے، اور آپ نے مدد کیا تو وہ اس کے اوپر احسان ہو گیا۔ یعنی اللہ رب العالمین کے ہاں احسان ضائع کا نہیں جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے احسان کا بدلہ احسان ہے۔ بندے نے اگر بندے کے ساتھ احسان کیا ہے اللہ رب العالمین وہ جانتا ہے، اور اس بندے کو اللہ رب العالمین اپنی جانب سے اس کا بدلہ دے گا، اگرچہ وہ بندہ اس کو جزا یا اس کے احسان کا بدلہ نہ کر سکے اس دنیا کے اندر۔ اور بہت ساری ایسی صورتیں ہوتی ہیں احسان کی جس کا بدلہ دنیا کے اندر نہیں ہو سکتا ہے، جیسے انسان کے اپنے والدین ہوئے، اولاد پر والدین کے اتنے زیادہ احسانات ہیں، بچپن سے لے کر بلکہ اس زندگی میں آنے سے پہلے سے لے کر اتنے احسانات ہیں کہ ان احسانات کا اگر انسان زندگی بھر اس کا تلافی کرنا چاہے، اس کا بدل کرنا چاہے، تو انسان کے اندر یہ طاقت نہیں کہ اس کا بدل وہ کر سکے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو سکھایا ہے کہ اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے رہو، رحمت کی مغفرت کی ان کے لیے دعائیں کرتے رہو برابر۔ یعنی یہ اللہ نے کیوں سکھایا؟ یہ اس لیے کہ بندے کے اوپر جو احسان ہے والدین کا، وہ زندگی بھر تا حیات اس کو چکا نہیں سکتا ہے، اس کا بدلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس کی صورت اللہ رب العالمین نے بیان کی کہ تم ان کے لیے ان کے احسان کو یاد رکھو اور ان کے لیے تا حیات جو ہے ان کے لیے دعائیں کرتے رہو۔ اللہ رب العالمین ان کے لیے رحمت کی، ان کی مغفرت کی دعائیں تم لوگ کرتے رہو۔ یہ چند باتیں تھیں اس دو حدیث کے تعلق سے، اور اسی مضمون کی باتیں، اسی مفہوم کی جو حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
منقول اور ہیں، چند حدیثوں کو آئندہ درس میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔